single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. बेग साहब, आपसे एक छोटा सा और एक आम सा सवाल है। वो ये है कि मोस्टली हमने ये देखा है कि कैलीग्राफी हो या मुसव्वरी हो, उसमें अलग-अलग मीडियम इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें मोस्टली आपने ये भी देखा होगा कि ऑयल में भी करते हैं, एक्रेलिक में भी करते हैं और वाटर में भी करते हैं, और इसके अंदर कुछ और भी है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट आपने किया है शुरू। तो आपने ये एब्स्ट्रैक्ट ही को क्यों चुना, इसकी आखिर क्या वजह है? सही साहब, आपका शुक्रिया। असल में जहाँ तक मैं अपना ख्याल साझा कर सकता हूँ कि दुनिया की खूबसूरती ही एब्स्ट्रैक्ट में है, जो मैं समझता हूँ। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो हैं। मसलन लाइन, एक लाइन है, उसका कोई वजूद नहीं है कि आप कहें कि जी ये लाइन है, लेकिन हर पेंटिंग में, हर ड्राइंग में, हर काम में लाइन एक बुनियादी चीज़ है। इसका मतलब है कि लाइन एक बुनियादी एब्स्ट्रैक्ट है। इसी तरह से जहाँ हम बैठे हैं यहाँ बहुत सी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं। मेरी जो फीलिंग आपके साथ है, मेरा जो आपके साथ एहतराम का रिश्ता है, मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, ये एक रवैया, ये एब्स्ट्रैक्ट है। इस कमरे में हवा एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसी तरह से जब हम काम करते हैं तो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट पहलू है, अगर हम उसको उस तरह से नुमायाँ करने में कामयाब हो जाएं तो वो एक ऐसी पेंटिंग बनती है जिसमें से पेंटिंग की फीलिंग आती है। और अच्छी पेंटिंग वही होती है जो आपसे गुफ्तगू कर रही होती है। और जिस पेंटिंग में फीलिंग ना हो वो सक्सेसफुल पेंटिंग नहीं हो सकती। आप उस्ताद हैं कैलीग्राफी के, मुझे बहुत बड़ा शरफ़ होगा कि अगर आप मुझे कुफिक सिखाएं, और मैं आपसे इसकी बार बार सदा भी करता रहता हूँ। असातिज़ा का काम इस मेराज तक चला गया कि वो एक ऐसा आर्ट बन गया कि उसमें मज़ीद नएपन की गुंजाइश कम है, और वो एक हद तक स्टैटिक है कि कलम से, ब्रश से लफ्ज़ लिखे, लफ्ज़ों की खूबसूरती, उसकी ज्योमेट्रिकल अपीयरेंस, सारा कुछ हमने किया। उसको हम एक दफ़ा देखें, दो दफ़ा देखें, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स उसमें फीलिंग पैदा करते हैं। वो एक पेंटिंग होती है। देखें, एक है बहुत बड़ा आर्ट है, और जो ख़ास हम समझते हैं कि हमारा पाकिस्तानी आर्ट है, जिसे कैलीग्राफिक पेंटिंग कहते हैं। वो बहुत बाकमाल चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं कि जो रूल्स को ब्रेक करके नए रूल्स बना रहे होते हैं, और रूल्स को वही ब्रेक कर सकता है जिसे बुनियादी रूल्स का पता हो। तो वो रूल्स को ब्रेक करके जब नए रूल बनाते हैं तो वो एक नई चीज़ निकलती है। ये पेंटिंग का एक स्टाइल है। कभी कभी मैं भी कोशिश करता हूँ इसमें, कभी मैं कामयाब भी हो जाता हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली जिस फेज़ में मैं आजकल हूँ वो ये है कि बुनियादी चीज़ कैलीग्राफी नहीं, कैलीग्राफी उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन बुनियादी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट, वो कंपोजिशन में हो, वो कलर्स में हो, उसका फॉर्म कोई भी हो, जो बुनियादी उसके कंपोजिट्स हैं। लेकिन कैलीग्राफी की अपनी जो खूबसूरती है
اس کو بھی نمایاں کیا جا سکے. مثلا اس کی جو جیومیٹریکل شیپس ہیں وہ اساتذہ اس سے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. ہم اساتذہ کے کام کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک اپنی جگہ ٹھیک ہے. اس کی کمپوزیشن، لفظ کو توڑ کر دوبارہ بنانا، اس کی جیومیٹریکل شیپس بدلنی. ہاں جی. دوسرا یہ کہ اس شیپس بدلنے کے ساتھ اس کو ارد گرد کا ایسا انوائرمنٹ دینا جو پینٹنگ کا حصہ بنے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے اساتذہ سے سنا، کہ کیلیگرافی کی اگلی جب ہم اس میں فیلنگ دیتے ہیں نا، جب پینٹنگ میں فیلنگ ہوتی ہے تو وہ ایک سکسیزفل پینٹنگ ہوتی ہے. میں اس میں کوشش کرتا ہوں، اور کبھی کبھی مجھے کامیابی نہیں ملتی لیکن گاہے گاہے مل بھی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیوژن ہے اس سے ایک نیا راستہ نکل سکتا ہے ایبسٹریکٹ اور کیلیگرافک ایکسپریشنز کے ساتھ. ایک اور چھوٹا سا سوال، آپ اس فیلڈ میں آئے کیسے؟ آپ تو ایک بزنس مین ہیں، تو آپ نے کیوں محسوس کیا کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ بہت دیر سے سوال. جی، مجھے لگتا ہے کہ میں بنیادی طور پر رنگوں سے کھیلنے والا آدمی تھا. اچھا. بزنس تو روزی روٹی ہے. تو اگر میں یاد کروں تو شاید میں دوسری تیسری جماعت میں ہوں گا، تب صحنوں میں چار پہیاں بچھا کے لوگ سوتے تھے. تو وہ صحنوں میں چار پہیاں بچھا کے میں نیچے ایک چار پائی کے نیچے ایک پیالہ، ایک جگ رکھ کے نا اس کی اسٹل بنا رہا تھا. ایسے ہی مجھے وہ ایک پہلا کام یاد ہے کہ جو میں کر رہا تھا. تو جب کوئی آیا تو میں اس سے ڈر گیا کہ پتہ نہیں میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. مجھے اپنا پہلا کام وہ یاد ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ جب چھٹی جماعت میں ہم پہنچے تو ہمارے ایک ڈرائنگ ٹیچر تھے بڑے باکمال. تو انہوں نے ہمیں اس میں کافی تربیت دی. تو بڑی حوصلہ افزائی کی. میری کچھ وہ چیزیں جو بنتی تھیں وہ باقی بچوں کے ساتھ وہ کلاس میں لگا دیتے تھے. ہاں، وہ کلاس کے میں اس کا حصہ بنا دیتے تھے کیونکہ وہ بیسک ڈرائنگز تھیں. تو وہ ہم نے ڈرائنگز وہاں سیکھی. پھر کیونکہ میں گوجرا میں تھا، وہاں آرٹ سکول تو کوئی تھا نہیں، تو اس لیے دوسری ایجوکیشن کرتا رہا. گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا. وہاں بھی میں سامنے میرے این سی ہوتا تھا گورنمنٹ کالج لاہور کے، اور اس کا ایک اپنا بھی شعبہ تھا جو فائن آرٹ کا شعبہ تھا. تو دوستیاں زیادہ وہیں ان کے ساتھ رہیں. پڑھتا میں سائیکالوجی تھا لیکن دوستیاں ان کے ساتھ تھیں، ان کا کام دیکھنا ان کے. تو یہ آپ کا ایک جو مزاج ہے وہ شروع سے ہی ہوتا ہے. تو وہ ایسے مجھے ایک راستہ ملا. جی. آسان سوال کریے. وہ سوال کرو جاتے ادھر دھیان نہیں بنایا. اچھا، میڈ ایزی ہے. تسی دس دو کہڑا کرا. جی، پکاسو نے جب کام شروع کیا تو وہ فائن آرٹ کی انتہا تک چلے گئے، فوٹوگراف تک لے گئے اپنے کام کو، اور پھر وہ ایبسٹریکٹ کی طرف آئے. وہ آپ نے ڈائریکٹ اس میں ہاتھ ڈال لیا، وہ اس کو آپ نے کیا نہیں. تو دقت تو نہیں پیش آتی اس کو کرتے ہوئے؟ میں نے اسٹل لائف کیا تھوڑا بہت، لیکن میرا اس میں مزاج بنا نہیں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ جو کام ہے یہ تو کیمرہ بہت اچھا کر سکتا ہے. اچھا، پھر تصویریں تو میں بہت بناتا رہا، کیلیگرافی حوصلوں میں بھی کرتا رہا میرا کیلیگرافی کر کے. لیکن پکاسو کیونکہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ تو ایک پورا عہد ہے، تو وہ اس کی جو ایبسٹریکٹ ہے نا وہ تو ایک چیز ہی اور ہے. مطلب یہ تو پکاسو کی ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ یہ جتنے بھی اولڈ ماسٹرز ہیں یہ پہلے ٹریڈیشنلی کام کرتے تھے، اور وہاں یہ تھا کہ وہ ایک دور تھا جب ایک پینٹر بھی ہوتا تھا، وہی مجسمہ ساز بھی ہوتا تھا، وہی میوزیشین بھی ہوتا تھا. تو وہ ایک دور تھا وہاں. کیونکہ پینٹنگ کی روایت بہت مضبوط ہے، اس کو کلیسا کا بھی تقدس حاصل ہے، اور گھروں میں بھی ان کی روایت ہے.
اور ان کی تصویریں مثلاً فرض کریں آخری کھانا، لاسٹ سپر، اس طرح کی وہ مقدس چیزیں ہیں جو ان کی تاریخ ہے یورپ کی. ہماری ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے. ہمارے ہاں جنگوں کی، بادشاہوں کی چیزیں بنی، بعد میں بڑے اچھے کام بھی ہوئے، لیکن ہمارا جو تقدس ملا وہ کیلیگرافی کو ملا مذہبی حوالے سے. اس لیے ایک رستہ نیا نکلا جسے کیلیگرافک آرٹ بھی کہتے ہیں. پکاسو نے کہا تھا کہ میں وہ چیز نہیں بناتا جیسی مجھے نظر آتی ہے، اس کی بات کی کیوبزم کی تحریک میں، کیونکہ وہ توڑ پھوڑ کے نئی چیز. اس نے کہا میں وہ بناتا ہوں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ ایک ایبسٹریکٹ آرٹ کی بہت کمال کی چیز ہے، لیکن ایبسٹریکٹ آرٹ کی بھی بے شمار قسمیں ہیں. پکاسو کے بعد ایبسٹریکٹ آرٹ نے بہت ترقی کی ہے. اب اس میں میری کہیں سٹینڈنگ نہیں ہوگی، لیکن اس حد تک ضرور کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے. جب ہم کام کرتے ہیں تو کیوبزم ایک تحریک کے طور پہ پڑھتے ہیں، اس کو کرتے ہیں کہ یہ کیوبزم ہے. لیکن بات یہی ہے کہ آپ بنیادی اصولوں کے مطابق ایک نئی چیز بنائیں، پھر ایک سٹیج آئے آپ اس اصولوں کو توڑیں اور پھر نئے اصول بنائیں. بڑے آدمی ہیں لاہور والا سوال کرو سمجھے ہوں گرمی بہت لگ رہی ہے مکا دے یہ چلا لو تسی بس مکا دے گرم ہو گئے.